الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عن المقداد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضيعة فإلينا ومن ترك مالا فلورثته وأنا مولى من لا مولى له أورث ماله ويفك عنه والخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويفل عامه وفي رواية وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وارثة والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. رواہ ابو داود. حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، میں ہر مسلمان کا اس کی جان سے زیادہ والی ہوں. جو قرض یا مال بچے چھوڑے وہ ہمارے سپرد ہے، جو مال چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے. میں اس کا والی ہوں جس کا کوئی والی نہیں، میں اس کے مال کا وارث ہوں گا اور اس کے قیدی کو چھڑواؤں گا، اور ماموں اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہیں کہ اس کے مال کا وارث ہوگا اور اس کا قیدی چھڑوائے گا. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میں وارث ہوں اس کا جس کا کوئی وارث نہیں کہ اس کی دیت بھی دوں گا اور اس کا وارث بھی ہوں گا، اور ماموں وارث ہے اس کا جس کا کوئی وارث نہ ہو کہ اس کی دیت دے گا اور میراث لے گا. اگر کسی بندے کا کوئی وارث نہ ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ارشاد فرماتے ہیں، اس کے یتیم بچوں کا میں وارث ہوں، اس کو ہم پالیں گے. جس کو کوئی پالنے والا نہیں اس کا میں پالنے والا ہوں. اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اس کائنات عالم میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ تمام کے تمام حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. آقا جی ہمارے مختار کل ہیں، جب چاہیں جیسے چاہیں ہماری جان اور مال کے وہ مالک ہیں، وہ اس کو مکمل کلی اختیار رکھتے ہیں، ہماری جانوں پر بھی ہمارے مالوں پر بھی. لیکن آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی قربان جائیں، آقا جی فرماتے ہیں کہ بھائی اگر تم میں سے کوئی وارث نہ رکھے، وارث کو فوت ہو جائے، لاوارث ہو جائے، تو اس کی تجہیز ہوگی، اس کی تکفین ہوگی، اس کے ادائے قرض ہوں گے، اجزائے جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ سارے کے سارے ہم ادا کریں گے بھائی. اور اگر مال بچے گا تو وصیت کے بعد مالوں کا مالک ان کے وارث ہی ہوں گے، وہی لوگ وارث ہوں گے. سبحان اللہ. حضرت جی آج تک کسی بھی جماعت، کسی بھی مذہب کے اندر کوئی بھی پیروکار جو بھی ان کا بڑا لیڈر آیا نا جی، یہ قادیانی ہے نا جی، قادیانی، ہر سچے قادیانی کے اوپر 5% اپنی کمائی کا پیسہ اپنے ان کو جو مرزا صاحب ہیں ان کی فیملی جو ہے ان کو دینا لازم ہے، ورنہ وہ قادیانی نہیں ہے. ہاں جی، وہ اس نے یہ جماعت کی ابتدا کی اپنا گھر پالنے کے لیے، اپنے خاندان کو پالنے کے لیے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے. آج آپ دیکھ لیں وہ دنیا کا پیسہ لوٹ کے کدھر چلے گئے، کہاں پر پہنچے، بڑی بڑی سیٹوں کے اوپر براجمان ہیں. میں اب یونیورسٹی کے اندر پڑھاتا ہوں تو ان معاملات کے اندر جب میں دیکھتا ہوں تو ایک دفعہ دنگ رہ جاتا ہوں کہ زیادہ تر جو ہے نا بڑی سیٹوں پر قادیانی براجمان ہیں. پہلے تو ہم روتے تھے کہ بدعقیدہ لوگ آ گئے، اب جناب بدعقیدہ نہیں، اب قادیانی براجمان ہیں. آپ کی جتنی کلیدی سیٹیں ہیں وہ تمام کلیدی سیٹوں کے اوپر، وہ محکمہ تعلیم ہو، وہ کوئی بھی محکمہ ہو، اس ہر محکمے کے اندر چھپے ہوئے قادیانی وہاں پر براجمان ہیں، جو وہ ساری اپنی تبلیغ اور اپنی اشاعت اور اپنا سارا سلسلہ چلا رہے ہیں. قربان جائیں آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، بھائی کوئی اگر لاوارث فوت ہو جائے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس کی نہ بیوہ رسوا ہوگی، نہ رلے گی، نہ بچے اس کے یتیم رولیں گے. اس کی بیوہ کی ذمہ داری بھی اور اس کے بچوں کی ذمہ داری بھی ہماری. وہ قرض چھوڑ جائے اس کا قرض بھی ہم ادا کریں گے. اس کے کوئی تجہیز و تکفین کا کوئی سلسلہ، غسل کفن کا کوئی قبر کا سلسلہ نہیں، وہ بھی ہم ادا کریں گے. اس کے سر پر اگر کوئی دین ہوگی، دیت ہوگی تو وہ بھی ہم اس کا ادا کریں گے. اگر مال ہوگا تو وہ وارث ہوگا. اگر بالکل لاوارث ہو جائے، کوئی اس کا وارث ہے ہی نہیں، تو پھر اس کا مال جو ہے بیت المال کے اندر جائے گا. اچھا، جس میت کا ذی فرض اور اسبہ نہ ہو اس کے وارث ماموں یا خالہ ہوں گے، اور تمام ذی رحم بالترتیب ہیں. اور اگر اپنا ذی فرض اپنا جو ہے غیر روی ذی فرض ہے جیسے بیوی یا خامن، تو بھی ذی رحم وارثوں کو میراث ملے گی.
اور ہمارے ہاں ذی رحم بھی وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور رشتے والے ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ اس آیت سے خدا مواخات کی میراث کو منسوخ فرما کر رشتے داروں کو وارث بنایا گیا۔ جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف لائے نا جی، تو آپ نے آدھی آدھی وراثت انصار سے لے کے مہاجرین کو دی، ان کا وارث بنایا۔ پھر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوگی نا، پھر وہ بات ختم ہوگی، بھائی ٹھیک ہے، اب وہ چونکہ اس وقت ضرورت مند تھے، مہاجر تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے ان کو ضرورت تھی، اس لیے تو ٹھیک ہے ان کو وارث بنا دیا گیا تمہارا۔ لیکن اب چونکہ یہاں پر موجود ہو چکے ہیں، یہاں پر ان کے کام ہو چکے ہیں، کاروبار ہو چکے ہیں، نوکریاں ہو چکی ہیں، سارے سلسلے ہو چکے ہیں، اب وہ پیسے والے ہو گئے ہیں، اب وہ مواخات جو ہے نا، عقد مواخات نہیں چلے گا، اب وراثت کا قانون چلے گا۔ اس کے بعد پھر وہ سارا قانون وراثت کا چلا، اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اگر رشتہ داروں میں فوت ہو جائے تو ماموں ان کا وارث ہوگا۔ یہ ذی فرض جب ختم ہو جائیں گے، پھر ذی رحم آئیں گے، پھر وہ اس وقت عصبہ میں یہ پھر جو ہے نا جی ان کے وارث ہوں گے۔ سہل بن حنیف جب قتل کیے گئے تو ان کا ایک ہی ماموں تھا اور کوئی عزیز نہیں تھا، تو پھر ان کو وارث مقرر کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کا انتقال ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس ابن عاصم سے فرمایا کیا تم میں کوئی ان کا عزیز قریبی ہے؟ انہوں نے عرض کیا وہ مسافر تھے، ان کا عزیز سوائے ابو لبابہ ابن عبد المنذر کے جوان بھانجے کے علاوہ کوئی نہیں تھا، تو پھر ان کو اس کا مقرر، یعنی بھانجا بھی وارث ہو سکتا ہے، ماموں بھی وارث ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو پھر وارث بنا دیا، چونکہ ان کے علاوہ تھا کوئی نہیں، اس لیے پھر اس کو وارث بنایا گیا۔ جن روایات میں، بعض روایات آپ کے سامنے ایسی بھی آ سکتی ہیں جس میں پھوپھی اور خالہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ وارث نہیں ہو سکتی۔ پھوپھی اور خالہ جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، پھوپھی اور خالہ وارث نہیں ہو سکتی۔ اس کی ظاہری بات ہے جب ذی فرض موجود ہوں گے، اولاد موجود ہوگی، قریبی موجود ہوں گے، تو پھر بات دوسرے کی تو حق ہی نہیں بنتا نا جی۔ تو یہ اس وقت کی حدیث ہیں کہ جب کوئی قریبی نہ ہو، بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، ہاں جی، بھائی نہیں ہے، ایسا سلسلہ جو قریبی نہیں، تو پھر پیچھے آگے اس کا حکم چلے گا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذی فرض یا اسبہ کے ہوتے ہوئے یہ لوگ وارث، ٹھیک ہے نا جی، ان کے ہوتے ہوئے یہ وارث نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے تو پھر وہ وارث ہوں گے۔ ہمارے جو ہے احناف کے نزدیک بھانجے کی دیت ماموں دے گا، اور اگر بھانجا قید ہو جائے تو ماموں فدیہ دے کر چھڑائے گا، یعنی لا وارث کی دیت بیت المال سے دی جائے گی اور اس کا متروکہ مال بیت المال میں داخل ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اس کا وارث ہی کوئی نہیں، ماموں بھی کوئی نہیں، خالہ بھی کوئی نہیں، پھپھی بھی کوئی نہیں، اور کوئی بھی ایسا رشتہ دار کوئی نہیں جو اس کی جو ہے نا جی کفالت کرے، تو اب اس صورت میں بیت المال سے اس کا سارا جو ہے دیت، ادائے قرض وغیرہ، اس کے سارے اخراجات جو ہے تجہیز و تکفین کے سارے بیت المال سے کیا جائیں گے، جو اس کی وراثت بچے گی وہ ساری آ کے پھر بیت المال میں جمع ہو جائے گی۔ باقی اگر تفصیل سے پڑھنے ہو تو اس کے اوپر باقاعدہ طور پر کتابیں موجود ہیں میراث کے اوپر، ان کا ایک آدھی دفعہ زندگی میں مطالعہ لازمی کر لیجئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔